اللہ رب العزت نے جب حضرت انسان کو پیدا کیا تو اس کی پیدائش سے پہلے خالق فطرت نے اس کے لیے دو قسم کے پلاٹس کا تعین کر دیا، دو مقامات حضرت انسان کے پیدائش سے پہلے اللہ نے بنا دیے۔ ایک پلاٹ کا نام ہے جنت اور ایک پلاٹ کا نام ہے جہنم۔ اس لیے فرمایا ہر آدمی کا دونوں جگہ الاٹمنٹ ہے۔ اب اس نے کون سے کام کرنے ہیں جس کی وجہ سے وہ جنت والے پلاٹ کا مستحق بن جائے گا اور جہنم والے پلاٹ سے بن جائے گا۔ وہ کون سے وہ کام ہیں جس کو اختیار کر کے حضرت انسان اپنی ناکامی اور کامیابی کو مہر ثبت کر سکتا ہے۔ جب خالق فطرت نے جنت کو پیدا کیا تو اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا ذرا جنت کا راؤنڈ لگاؤ۔ سیدنا جبریل علیہ السلام جنت میں گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں کی نہریں، وہاں کے حالات، وہاں کی نعمتیں، اللہ کی رضا، اللہ کی وہ انعامات، وہ چیزیں، ایسی چیزیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، آج تک ان نعمتوں کے بارے میں نہ کسی انسان نے سنا، نہ ان کو دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے، نہ اس کے عقل کے اندر یہ چیز اس انداز میں آتی ہے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہاں کی نعمتوں کو نہ کسی انسان نے چھوا نہ کسی جن نے چھوا، نہ وہاں کی نعمتیں انسان اس دنیا میں استعمال کر سکتا ہے۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، ایسی نعمتیں جس کا ظاہری اعتبار سے حضرت انسان تصور نہیں کر سکتا۔ جب سیدنا جبریل علیہ السلام نے ان نعمتوں کو دیکھا تو کہا باری تعالیٰ اس جگہ کو کون چھوڑے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے جنت کو بالمکارہ، جنت کے اوپر، جنت کو خالق فطرت نے آزمائشوں، تکالیف اور صعوبتوں سے باڑ لگا دی۔ فرمایا جبریل اب جاؤ۔ جب سیدنا جبریل علیہ السلام جنت میں گئے، پھر وہاں کی مشکلات، وہاں کی چیزوں کو دیکھا تو کہا باری تعالیٰ یہاں کون آ سکتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جنت کے لیے سحری کو اٹھنا بالمکارہ ہی تکلیف کا عمل ہے۔ بارش بڑی زور کی ہے، جس آدمی نے آج اپنے گھر کو چھوڑا، ظاہر سی بات ہے اللہ اس کی تکلیف کو تو دیکھ رہا ہے، انعام تو ملے گا۔ اور پھر خالق فطرت نے جنت کو مصیبتوں سے، صعوبتوں سے، بالمکارہ، وہ تمام اعمال، اوامر اور نواہی کے ساتھ اس کو مزین اور مصفہ کر دیا۔ اللہ کا حکم حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، انسان سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کی طرف لپکتا ہے۔ خواہش ہے، گرم بستر ہے، ساری نعمتیں ہیں، لیکن اللہ کا حکم آ گیا، اس نے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اب ظاہری اعتبار سے انسان کو بھوک ہے، پیاس ہے، اللہ کا حکم 30 دن تم نے روزے رکھنے، اس نے رکھے، اپنی خواہش کو اس نے دبا دیا۔ جنت کیا ہے؟ انسان جب دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو دبا لیتا ہے، اللہ کیا اس کا مقام بن جاتا ہے، ان تکالیف کو سہ لیتا ہے۔ کہیں سے پریشانی آئی
تو اس نے تکلیف کو صبر کر لیا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے وہ جا رہے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا شیخ کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں بیت اللہ کے سفر پہ جا رہا ہوں، کوئی سواری تو ہے نہیں۔ ان نے کہا تجھے نظر نہیں آ رہی، میرے پاس تو بڑی سواری ہے۔ اس نے کہا کون سی سواری ہے؟ میرے پاس اونٹ ہے، گھوڑا ہے، مجھے آپ کے پاس تو کوئی سواری نظر نہیں آتی۔ اس نے کہا میرے پاس بڑی سواریاں ہیں، جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے تو میں صبر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں، جب کوئی نعمت ملتی ہے تو میں شکر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں، جس طرح کی چیز آتی ہے میں اس طرح کی سواری نکال لیتا ہوں۔ انسان جب اللہ کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر صبر کرنے والا بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام صبر کو انہوں نے ہاتھ سے نہ جانے دیا، اللہ نے پورا مصر آپ کے حوالے کر دیا، مصر کی ساری سلطنت حوالے کر دی۔ اور ایک جگہ جا رہے تھے تو ایک آواز آئی، اس نے کہا یہ وہ شخص جا رہا ہے جس نے صبر کو مضبوطی سے پکڑا، اپنی خواہش کو دبایا، گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھایا، غلام تھا اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ اور ہم وہ ہیں جو خواہش کے پجاری بن گئے، خواہش کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ ہم مصر کے تخت کے وارث تھے، تنہا ساری چیزوں کے مالک تھے، آج اس صبر کی وجہ سے، اس خواہش کے پیچھے نہ چلنے کی وجہ سے اللہ نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا اور بادشاہوں کو خواہش کے پیچھے چلنے کی وجہ سے غلام بنا دیا۔ اور کہتے ہیں کہ جب اس آواز کو سنا تو ایک کپ کپاتی ہوئی آواز، اور وہ آواز زلیخا کی تھی، بوڑھی ہو گئی، آواز میں کپ کپاہٹ ہے، لیکن سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی مصر کی حکمرانی کا نقشہ کھینچتے ہوئے وہ یہ کہتی ہے اللہ نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہے فقط اس لیے یہ خواہش کے پیچھے نہیں چلا۔ اور ہم جب خواہش کے پیچھے چلے، خواہش کے اسیر بن گئے، گناہ کی طرف قدم اٹھانا ہمارے لیے آسان ہو گیا، اللہ نے ہمیں اسیر بنا دیا، تخت سے اٹھا کر فرش پر لا دیا۔ اس لیے گناہ انسان کو بلندیوں سے پستی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ دنیا کے اندر کچھ گناہ ایسے ہیں الکبائر، کبیرہ گناہ، اللہ کی ذات کے ساتھ جب انسان شرک کے راستے پر چلتا ہے یہ الکبائر میں سے۔ پھر جب انسان نماز چھوڑتا ہے یہ الکبائر میں سے، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس، کسی انسان کو قتل کرنا، کسی انسان کو مار دینا، کسی قوم کے اوپر چڑھ دوڑنا، یہ الکبائر ہیں، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے یہ الکبائر۔ اور پھر فرمایا قتل النفس والیمین الغموس، جھوٹی قسم اٹھا دینا۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہیں، آپ منبر رسول کے ساتھ یوں ٹیک لگائے ہوئے بڑے بڑے الکبائر کو بیان کر رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں جب رسول اللہ شرک کی باری آئی تو ٹیک لگائے ہوئے تھے، قتل النفس کی باری آئی تو ٹیک لگائے ہوئے تھے، جب یمین الغموس کی باری آئی تو یوں آگے ہو گئے۔ کہنے لگا جھوٹی گواہ ہیں، یہ ایسا جرم ہے جس کو عام آدمی جھوٹ بولنے پر، گواہی دینے پر وہ ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرتا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا الکبائر، بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان میں سے جھوٹی گواہی۔ آج ساری دنیا کے اندر جھوٹی گواہیاں موجود ہیں، آپ عدالتوں کے باہر چلے جائیں آپ کو 302 کے گواہ ملیں گے، 10,000 15,000 5,000 پہ آپ کو گواہ مل جائیں گے، تہمت لگانی ہے گواہ مل جائیں گے، کسی کو اوپر بہتان لگانا ہے گواہ مل جائیں گے، ہر طرح کے گواہ موجود ہیں۔ فرمایا یہ اتنا بڑا جرم ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو الکبائر ہے، یہ الکبائر ہیں۔ جب انسان اس راستے کی طرف چلتا ہے تو گویا وہ خواہش کا بندہ بن گیا، خواہشات۔ اس لیے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے فرمایا جبریل جنت کا راؤنڈ لگاؤ، راؤنڈ لگایا تو دیکھا تو بالمکارہ، تکالیف سے جنت پر ہے، پریشانیوں سے پر ہے، آزمائشوں سے پر ہے۔ اس لیے اللہ کی جنت اس کو ملے گی، مستہم البأساء والضراء، اللہ اس کو آزمائے گا۔ اور قرآن مجید خود کہتا ہے تم یہ سمجھتے ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم سمجھتے ہیں تم جنت میں داخل ہو گئے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستہم البأساء والضراء، تم سے پہلے لوگوں کے لیے پریشانیاں آئیں، صعوبتیں آئیں، آزمائش آئی۔ اب اتنی آزمائش، اتنی صعوبتیں، اتنی پریشانیاں، فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتنا آزمایا جنت کری، وزلزلوا، ہلائے گئے، اور ایسا ہلایا صحابہ تو صحابہ، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ جو رسول تھے، والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، جو آپ کے رسول تھے، رسول اور صحابہ پکار اٹھے اللہ کی کب مدد کب آئے گی۔ ہم سمجھتے ہیں جنت ایسے ہی مل جائے گی، جنت کو تو اللہ نے بالمکارہ، آزمائشوں سے پر کر دیا۔ اور کہتے ہیں اللہ رب العزت نے جہنم کو پیدا کیا تو جبریل کو فرمایا جاؤ ذرا جہنم کا راؤنڈ لگاؤ۔ جہنم کے اندر تکالیف، مار، اذیت، ٹارچر انتہا درجے کی، پھر وہاں کی خوفناک چیزیں، وہاں کے سانپ، بچھو، اژدہا، وہاں کی دل دہلا دینے والی اذیتیں اور عذاب۔ جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، واپس آئے، کہ باری تعالیٰ تیری جنت میں کون جائے گا؟ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اب جاؤ جا کر دیکھو۔ اللہ نے جہنم کو اس سے پہلے، ان کے جانے سے پہلے خواہشات سے بھر دیا، خواہشات، نفسانیات۔ اب جہنم خواہشات سے پر ہے، آدمی سویا رہے، خواہش ہے، دل کرتا ہے سویا رہوں، دل کرتا ہے حرام کھا لوں، دل کرتا ہے دوسروں کا مال ہڑپ کر لوں، دل کرتا ہے دوسروں کو تکلیف دے لوں، دل کرتا ہے دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا کر لوں۔ جہنم ہے۔ جب آدمی سارے اعمال ایسے کرے گا تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں گئے تو جہنم کو اس انداز میں دیکھا تو فرمایا باری تعالیٰ یہاں تو سارے آنے والے ہیں، جنت میں کوئی جانے والا نہیں، یہاں سارے آنے والے ہیں۔ اس لیے شیطان، اللہ نے اس کو قوتیں دی، طاقتیں دی۔ وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم، وہ ایسی قوتیں، ایسی طاقتیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا باری تعالیٰ تو نے اس کو اتنی طاقت دے دی، میرے بچے کیا کریں گے؟ اتنی قوت اور طاقت کہ یجری الدم، شیطان انسانی جسم میں، اس کی رگوں اور خون میں اور جسم میں ایسے چلتا اور بھاگتا ہے جیسے خون بھاگتا ہے۔ اب خون پورے جسم میں کیسے پورا سراؤنڈ کرتا ہے، اس کا ایک سرکل ہے، چکر لگاتا ہے۔ اب جسم کے اندر جہاں خون نہ پہنچے وہ جسم کا حصہ خدر پن ہونا شروع ہو جاتا ہے، سن ہونا شروع ہو جاتا ہے، سویلنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں جسم کے اندر خون نہ پہنچے وہ حصہ شل ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ عضو معطل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ فالج ہو جاتا ہے۔ اب شیطان کو اتنی قوت اور طاقت، وہ جسم میں خون کی طرح بھاگتا ہے، جسم کے جس حصے کو چاہے استعمال کرے۔ اس لیے کہتے ہیں جب انسان بنا، شیطان نے اس کو جھانکا، اندر اس کے داخل ہوا، کہنے کا کوئی نہیں، اس کے اندر بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور بڑا ارادے کا کمزور سا ہے، جیسے لگاؤ لگ جاتا ہے، اور جیسے چلائیں چلے گا۔ شیطان نے
ڈھانچے کے اندر داخل ہو کر کہنے لگا بالکل خالی مخولی ہے۔ جب دل کے پاس پہنچا کہتا ہے یہاں ہے کام سارا، یہاں سارا کام ہے۔ اس لیے تو انبیاء ساری انسانی قلوب پہ محنت کرتے ہیں۔ انسان کا دل اگر وہ بادشاہ ہے، اگر دل پاک صاف ہو جائے سارا جسم انسان کا کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اس لیے حکما کہتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں، جس آدمی کی قوت اور طاقت کا اندازہ لگانا ہو اس کے قلب کی کیفیت کیسی ہے پتہ چل جاتا ہے۔ اس کی ہارٹ بیٹ کتنی ہے، اس کا دل کتنا پمپ کرتا ہے، کتنا جسم کے اندر قوت اور طاقت پیدا کر رہا ہے، کیسے کردار ادا کر رہا ہے، پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلحت الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا جسم کے اندر ایک لوتھڑا، ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ خراب ہو گیا سارا جسم خراب، اور اگر وہ درست ہوا سارا جسم درست، سارے اعضاء درست کام کریں گے۔ اور جس آدمی کی دل کی کیفیت ایسی ہو جائے تو کیا ہے جی، لوگ کہتے ہیں یہ بی پی ہائی ہوگا، بی پی ہائی ہوا تو انسان کی گھبراہٹ شروع ہو گئی، بے چینی شروع ہو گئی، اس کو سمجھ نہیں آتی کیا کرے۔ لیکن مزے کی بات ہے جس آدمی کا بی پی ہائی ہو وہ صرف کالی مرچ کھانی شروع کر دے اس کا بی پی نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے وینز کے اندر جو بلاکیج ہوتی ہے وہ درست ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر بی پی لو ہو جائے بندے کو ٹھنڈے پسینے شروع ہو جاتے ہیں، پھر بھی پریشانی۔ اللہ فرماتا ہے دل تو میرے قبضے میں ہے، میں چاہوں تو تیز کر دوں، چاہیں تو اس کو آہستہ کر لوں۔ اعتدال پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اب بالکل ایک آدمی کو ٹھنڈے پسینے شروع ہو گئے، بی پی دونوں لو ہو گئے، کیا کرے؟ گھر کے اندر صرف لونگ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لے، اس کے دل کا نظام درست ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہائی ہے تو کالی مرچ کر لے، اور اگر لو ہے تو لونگ دار چینی کا قہوہ پی لے، اللہ تعالیٰ عافیت فرما دیں گے۔ ان دونوں کے اندر اللہ نے قلب کے اندر طاقت رکھی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کو درست کرو۔ سارے نبیوں نے اس پر محنت کی، انسان کا قلب درست ہو جاتا ہے۔ آج ساری دنیا کے اندر اسرائیلی اور امریکی کیوں دھاڑا دوڑ رہے ہیں؟ ان کے دل کے اندر بیماری ہے، فی قلوبہم مرض، ایسا مرض ہے ساری دنیا کو اپنے انڈر کرنا چاہتے ہیں، ساری دنیا کی طاقتوں کو اپنی طاقتوں کے نیچے کرنا چاہتے ہیں، ساری دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے ہر ملک کی دولت کو ہتھیانا چاہتے ہیں، اور پھر ایسی خواہش ہے کہ نہ ختم ہونے والی خواہش ہے۔ شام کو ختم کر دیا، لیبیا کو اڑا کے رکھ دیا، عراق کو اڑا کے رکھ دیا، اور پھر سارے سعودی جتنے بھی ہیں سارے عرب ان کے ملازم۔ الحمدللہ ہم خود خدمت میں پیش ہے۔ اب پیچھے ایک ایران ہے، ایک ہے، اب وہ کوشش ہے، لیکن اللہ کے ہاں بھی کوئی نظام ہے۔ اللہ بھی کسی نہ کسی گناہ گار کو کھڑا کر دے کسی ظالم کے سامنے، اس کی اپنی طاقت اور قوت ہے۔ کسی گناہ گار کو کھڑا کر کے کام لے لے، یہ اس کا اپنا ایک نظام ہے دنیا کا۔ اس لیے انسان کو کہا تو اپنی خواہش کو کنٹرول کر۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے، کہنے کہ باری تعالیٰ یہ جہنم جو ہے اس کے اندر تو خواہشات ہیں، اور فرمایا سارے وہیں جائیں گے۔ اور پھر فرمایا جنت اللہ نے آزمائشوں سے پر کر دی اور جہنم کو اللہ نے خواہشات سے پر کر دی۔ اللہ ہمیں خواہشات پر قابو پانے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہمیں اپنی ان قوتوں اور طاقتوں کو مختلف انداز میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے۔ وآخر